مولانا شہزاد احمد کے بیانات کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل چینل مولانا شہزاد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اب نماز کی فرضیت جب مسلمانوں پر فرض ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ جب مسلمان اس نماز جیسے فریضے کو مکمل طور پر اپنائیں گے اور اس کا اہتمام کے ساتھ اس فریضے کو ادا کریں گے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے طرح طرح اور بے شمار انعامات کی بوچھاڑ ہوگی، بے شمار اللہ رب العالمین کی طرف سے انعامات آدمی کو ملیں گے، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ یہ دنیاوی زندگی بھی آدمی کی درست ہوگی اور اچھی ہوگی، بہترین ہو جائے گی، اور جو اخروی زندگی ہے آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جس کے بارے میں خالدین فیہا کہا آتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ آدمی جنتی وہیں رہے گا، اور اسی طرح دوزخی جو ہوگا وہ بھی دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ تو جب انسان کی پابندی نماز کی ہوتی ہے، اللہ کریم انعامات سے نوازتے ہیں، اس کا اکرام کرتے ہیں، اس کا اعزاز کرتے ہیں، اس کو بہت ہی بلند مقامات سے نوازتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے بہت سارے اس کے فائدے اللہ کریم نے بتائے ہیں، اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کہ ایک فائدہ آپ کے سامنے میں رکھتا چلوں گا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ جو آج ہماری زندگی کے اندر ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ بے حیائی اور یعنی فحاشی کا ایک بہت خطرناک طریقے سے مظاہرہ ہو رہا ہے ہماری زندگیوں کے اندر، ہماری نظروں کے اندر یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں نہیں ملتی بھائی؟ اسی طریقے سے فرمایا کہ جب یہ بے حیائی اور یعنی فحاشی عروج پر ہو تو اللہ رب العالمین ہمیں یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اگر یہ بے حیائی اور یعنی فحاشی، حرام خوری، یہ ساری کے ساری چیزوں کا اگر توڑ کرنا چاہتے ہو تو نماز کی پابندی کر لو۔ اللہ کیا فرمایا، ان الصلاۃ، بے شک یہی تو عمل ہے فریضہ ہمارا نماز کا، کہ جو برائی اور بے حیائی اور ناشائستہ حرکتوں سے رک۔ پتہ چلے کہ نماز جس کی زندگی میں ہے وہ بے حیائی سے بچا ہوا ہے، نماز جس کی زندگی کے اندر وہ ناشائستہ حرکتوں سے بچا ہوا ہے، نماز جس کی زندگی کے اندر ہے، جس کے عمل کا وہی وظیفہ بنا ہوا ہے جس کی زندگی کا، فرمائے کہ وہ سارے کے سارے مصائب سے اللہ کریم نے اس کو بچایا ہوا۔ اور اس کی مواظبت، اس کی پابندی اور اس کا اہتمام کا اللہ کے رسول کے فرمان سے پتہ چلتا ہے۔ وہ کیسے چلتا ہے کہ جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، کہ تم اپنی اولاد کو حکم کرو کس چیز کا؟ نماز کا حکم کرو جب وہ 7 سال کی ہو جائے۔ یہاں میں اتنا توجہ کرو بھائی، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ تم نماز کی پابندی کے اعتبار سے تاکید کرو اپنے بچوں کو جب کتنے سال کی ہو جائے؟ 7 سال کی ہو جائے۔ جب 7 سال کی اولاد ہو جاتی ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ حکم کرنا چاہیے نماز کا۔ 7 سال کی بچے کی عمر ہو جائے، بچی کی عمر ہو جائے تو اس کی نماز کی پابندی کا کہو، اس کو حکم دو۔ آگے فرمایا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، ان کی کٹائی کرو، مارو، ضرب لگاؤ ان کو، وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، جب وہ 10 سال کی ہو جائے۔ یہاں سے اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ بچے اگر نماز نہیں پڑھتے یہاں تک کہ 10 سال کو پہنچ چکے ہیں تو ان کو دھمکانا چاہیے، ڈرانا چاہیے، ان کو ڈانٹنا چاہیے، نماز کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے، نماز کے اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ آج ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، اگر کوئی کاروبار پہ بچہ ہمارے ساتھ جاتا ہے یا کہیں کسی اور کے پاس بچہ کاروبار کرنے کے لیے جاتا ہے، 10 سال 12 سال 15 سال، یہاں تک کہ 10 12 سال کی تو دور کی بات ہے، 24 سال 20 سال 25 سال 18 سال کا اگر بچہ وہاں جاتا ہے کام کاج کرنے کے لیے کسی کے پاس، یا ہمارے ساتھ خود آ رہا ہوتا ہے ہمارے ساتھ اپنی دکان پر، تو ماں باپ اس کو کبھی بھی نماز کی پابندی کا نہیں کہتے۔ بچہ نماز ظہر کی نہیں پڑھتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، عصر نہیں پڑھتا کوئی مسئلہ نہیں، مغرب نہیں پڑھتا کوئی مسئلہ نہیں، عشاء کی نماز نہیں پڑھتا کوئی مسئلہ نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہی بچہ جو پابندی کے ساتھ آپ کے ساتھ کام پر آ رہا ہے، ایک دن اگر نہ آئے کسی اپنی مرضی کی وجہ سے تو فوراً اس کا گریبان پکڑتے ہیں، کھینچتے ہیں، جھنجھوڑتے ہیں، دھمکاتے ہیں، ڈراتے ہیں، مارتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو بولتے ہیں دفعہ ہو جو تم میری اولاد میں سے خارج ہو، کہ تم میرے کام میں ہاتھ نہیں بٹا رہے، کیوں چھٹی کی؟ تو آخر دنیا کا چھوٹا سا نقصان ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن اخروی اعتبار سے، نماز کے اعتبار سے کتنا بڑا ہمارا نقصان ہو رہا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔
اس لیے کہ ہمارے اندر نماز کی اہمیت نہیں ہے، نماز کے اہتمام کے حوالے سے جو اللہ کریم نے جا بجا فرمایا اس کا ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں ہمیں۔ تو اس لیے اپنی اولاد کو اللہ کے حبیب نے فرمایا جب 10 سال کی ہو جائے اس کو مارنے کا حکم ہے، مارو اس کو تعدیباً، سمجھاؤ اس کو نماز کیوں نہیں پڑھتے، ڈانٹو۔ اگر نماز کے اہتمام کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نماز کے اہتمام نہیں کرتا تو فرمایا اس کو دھمکاؤ، ڈراؤ، یہاں تک کہ بات ختم کرنی چاہو تو کر لو اس سے بات ختم، 3 دن تک اس سے بات مت کرو کہ تم نماز نہیں پڑھتا، تم نہیں ہو میرے کچھ بھی، جاؤ یا تو نماز کی پابندی کرو، اگر مجھ سے ملاقات کرنی ہے، مجھ سے ملنا ہے، مجھ سے تعلق رکھنا ہے، مجھ سے رشتہ رکھنا ہے، اگر نہیں رکھنا تو جاؤ۔ اسلام کا رشتہ اصل ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو کیا کریں، نماز کا حکم کریں۔ جب 7 سال کی ہو جائے، جب 10 سال کی ہو جائے تو اس کو ڈرائیں، دھمکائیں، اس کو نماز کی طرف لے کر جائیں۔ وجہ مین یہ ہے کہ ہم خود نمازی نہیں ہوتے، جب خود نمازی نہیں ہوتے اپنی اولاد کو کیسے اس راستے پر لگائیں گے؟ آخری جو حکم اللہ کے رسول نے اس میں فرمایا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، جب یہ 10 سال کے ہو جائیں تو ان بچوں کے بستروں کو بھی الگ کر دیا جائے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے، اگر بچہ وہ 2-3 سال سے سو رہا ہے، پلنگ ایک ہی پلنگ پہ 2 بچے سو رہے تھے، وہ 15-20 سال تک سو ہی رہے ہیں جب تک شادیاں نہیں ہو رہی۔ یہ بالکل غلط قانون ہے، یہ میرا اور آپ کا، بلکہ یہ فرمائے کہ تہذیب مغربی تہذیب ہے جس کے اندر ایک ساتھ بچے سو رہے ہوتے ہیں، کھا رہے پی رہے ہوتے ہیں، ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں۔ شریعت مطہرہ کے اندر جس پاک دامنی کا خیال کیا گیا کسی اور شریعت کے اندر، کسی اور فرمائے کہ دین اور مذہب کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ اتنی پاکیزگی، اتنی بہترین طریقے سے طہارت کہیں اور مذہب میں نہیں ملتی ہمیں۔ تو فرمایا کہ جب 10 سال کے بچے ہو جائیں، 2 بھائی ہوں چاہے بہنیں ہوں، ان کا بستر الگ کر دیا جائے۔ اس میں بہت سارے اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت ساری حکمتیں ہیں، اللہ کے رسول کی طرف سے بہت زیادہ حکمتیں ہیں۔ حقیقت میں حکیم ہی جانتا ہے کہ حکمت کیا کیا ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہی حکم ملتا ہے کہ نماز کا اہتمام کرے۔ نماز نہ پڑھنے والوں کے ساتھ اللہ کی کوئی مدد نہیں، اللہ کی کوئی نصرت نہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی اعانت نہیں ہوتی۔ جو بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ کی 100% مدد ہوتی ہے، نصرت ہوتی ہے، اعانت ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی ذمہ داری میں وہ شخص آ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں نا کہ جو شخص 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ رب العالمین کا ذمہ ہے، اللہ کریم اس کو اپنی ذمہ داری سے جنت میں داخل کریں گے۔ جو بندہ نماز کی پابندی نہیں کرتا، اللہ کا اس سے کوئی ذمہ نہیں، اللہ کا اس سے کوئی وعدہ نہیں کہ چاہے تو اپنی بخشش والا معاملہ کر دیں، چاہے تو اس کو عذاب میں گرفتار کر دیں۔ اس لیے میں اور آپ بھی اس چیز کے محتاج ہیں کہ ہم نمازوں کی پابندی خود بھی کریں، اپنی اولاد کو بھی نماز کی پابندی پر لائیں۔ اگر میری زندگی میں نماز، آپ کی زندگی میں نماز، میرے بچوں کی زندگی میں نماز، آپ کے بچوں کی زندگی میں نماز، کل امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کے اندر نماز کا یہ فریضہ ادا کیا جائے گا، انشاءاللہ العزیز وہ وقت دور نہیں ہے کہ جو صحابہ کرام کی زندگی کے اندر ان کے معاملات اللہ رب العالمین آسمانوں سے اتار کر بہترین انداز میں کیا کرتے تھے، اسی طرح ہمارے ساتھ بھی وہی معاملات ہو سکتے ہیں جو صحابہ کرام کی زندگی کے اندر اللہ سے 2 نفل پڑھ کر ساری چیزیں وہ منگوا لیا کرتے تھے۔ اسی طرح میں اور آپ بھی اگر اس طرح نمازوں کی پابندی کریں، انشاءاللہ ہماری زندگی کے اندر بھی یہ سارے وہ معاملات جو صحابہ کرام کی زندگی میں اللہ کریم نے کر کے دکھلائے، ہماری زندگی میں انشاءاللہ کر کے دکھلا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔